خاندانوں کو گالی دی جاتی ہے، اسی قوم میں ہمارے درمیان حق کا پہرا دینے والے، حق کی بات کہنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم صرف تنخواہ کے لیے تعلیم و تدریس اختیار کرنے والے اساتذہ کو گالیاں دیتے ہیں، تعلیم کو پیغمبرانہ مشن سمجھ کے بچوں کی نونہالوں کی تربیت کرنے والے اساتذہ بھی اسی معاشرے میں ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ گمان کبھی نہ رکھیے گا کہ معاشرہ اچھوں سے خالی ہو گیا۔ اگر آج ہمارے درمیان کچھ رمق ہے، کچھ چمک ہے، کچھ رونق ہے، کچھ اچھائیاں، کچھ خوبیاں، کچھ بھلائیاں باقی ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ ہمارے درمیان اچھے لوگ موجود ہیں۔ اچھوں سے زمین خالی نہیں ہوتی، اچھوں سے دنیا خالی نہیں ہوتی، لیکن جو مجموعی طور پہ اجتماعی حالت ہے ہماری، وہ زمانے قدیم کے یہود و نصارہ سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ انطاکیہ کا بادشاہ تھا ہرقل، اسے ہر محاذ پہ صحابہ کرام سے شکست ہوتی، ہر محاذ پہ۔ ایک محاذ ایسا نہیں تھا جہاں ہرقل کی فوج جیتی ہو۔ اب شکست پہ شکست، شکست پہ شکست، شکست پہ شکست، وہ فوج اس کی نفسیاتی مریض بن گئی، نفسیاتی دباؤ میں آ گئے کہ مسلمانوں سے ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے دربار میں یہ بات ڈسکس ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیسے ہم اپنی فوج کا موریل بلند کریں، اپنے لوگوں کو دوبارہ ایک نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا حوصلہ دیں۔ تو ہرقل نے کہا وَيْلَكُمْ أَخْبِرُونِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أَلَيْسُوا بَشَرًا مِثْلَكُمْ۔ اس نے کہا ہے میری فوج، میرے امیر و ہلاکت ہو تم پہ، مجھے ان لوگوں کے متعلق بتاؤ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، کیا وہ تمہاری ہی طرح کے انسان نہیں ہیں؟ تم ان سے کیوں نہیں جیت سکتے؟ ان کے ہاتھ تمہاری طرح، آنکھیں تمہاری طرح، پاؤں تمہاری طرح۔ پھر اس نے پوچھا فَأَنْتُمْ أَكْثَرُ أَمْ هُمْ، کہ جب سارا کچھ تمہارا ایک جیسا ہے پھر بھی تم ہار جاتے ہو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ تم سے تعداد میں زیادہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بل نحن اکثر منہم اضعافا فی کل موطن، کہ جتنی جنگیں آج تک ہوئی ہیں ہر جنگ میں ہماری تعداد زیادہ اور ان کی تعداد کم تھی۔ تو ہرقل نے کہا کہ اگر وہ ہیں بھی ہماری طرح کے انسان اور تعداد میں بھی کم ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فتح یاب کیوں ہوتے ہیں اور تم شکست کیوں کھا جاتے ہو؟ تو قال شیخ من عظمائہم، اس کے جو بڑے امیر بیٹھے تھے ریاست کے، ان امیروں میں ایک ذہین آدمی اور ایک بزرگ آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شکست کی اور ان کی فتح کی کیا وجہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مکالمہ ہرقل اور اس کے امیروں کے درمیان ہے، اور فرق کس کا واضح کر رہے ہیں؟ فاتح لشکر یعنی مسلمانوں کا اور مفتوح لشکر یعنی نصارہ کا، کفار کا۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان اپنی کن خوبیوں سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود غالب آتے ہیں، اور دشمن کفار فوج اپنی
तादाद, वसाइल, हथियार कसीर होने के बावजूद भी शिकस्त क्यों खाती है? यह फर्क वाज़े करती है ये रवायत। इसे अलामा इब्ने कसीर ने भी रवायत किया, अलामा इब्ने असाकर ने भी रवायत किया, और भी कई मुर्रिखीन ने यह वाक़या लिखा है हरकुल का। उसने कहा, वो जो बड़ा उनका अमीर था, उसने अपना तजज़िया देते हुए कहा, मिन अजली अन्नहुम यक़ूमून अल-लैल, उसने कहा उनकी फतेह की वजह यह है कि वो रातें खड़े होकर इबादतों में गुजारते हैं। व यसूमुन नहार, और अपने दिन रोजे रख के गुजारते हैं। व यूफून बिल अहद, जो वादा करते हैं उस वादे की पासदारी करते हैं, उस वादे पे अपनी जान निछावर करते हैं, मगर अपनी जुबान को गलत साबित नहीं होने देते। व यामुरून बिल मारूफ, अच्छा काम करने का हुक्म करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और हर बुराई से रोकते हैं। अच्छाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। व यतनासफून बैनहुम, और आपस में इंसाफ करते हैं, आपस में आदल करते हैं, एक दूसरे पे जुल्म नहीं करते, एक दूसरे पे ज्यादती नहीं करते। यरकबून खुयूलन इनाक, अगर तुम दिन को देखो तो वो घोड़ों की पुश्त पे बैठे मुजाहिद हैं। अम्मल लैलु फरुबान, लेकिन अगर रातों को देखो तो वो अपने मुसन्नों पे तुम्हें राहिब नजर आए। दिन के मुजाहिद और रात के राहिब हैं, जो हम पे फतह पाते हैं, जो हमसे जंगें जीतते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है उनके मुकाबले में? हमारी हालत यह है, वमिन अजली अन्ना नशरबुल खमर व नज़नी, हमारी हालत यह है कि हमारे सिपाही शराब कसरत से पीते हैं, जिना कसरत से करते हैं। वनरकबुल हराम, और हम अमूरे हराम का इर्तिकाब करते हैं। वनअसिबु वनज़लिमु, हम एक दूसरे के दरमियान इंसाफ करने की बजाय एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, एक दूसरे पे गस्ब करते हैं। वनअमुरु बिस्सख़त, हम नापसंदीदा उमूर का हुक्म करते हैं। वननहा अम्मा यर्दी अल्लाह, जिनसे अल्लाह राजी होता है हम उन कामों से रोकते हैं। वनुफ़सिदु फिल अर्द, हम जमीन में फसाद करते हैं। जब उस अमीर ने अपनी कौम का और मुसलमान कौम का यह तकाबली जायजा बताया, तो अंताकिया का हुक्मरान शहंशाह हरकुल अपने दरबार में रखे अपने तख्त पे खड़ा हो गया और कहने लगा, अमीर तुमने बात ठीक कही है, हमारी और उनका यही फर्क है। मेरे दोस्तों और साथियों, यह तारीख का एक वाकया है। हमारे तारीख के अजीम आइम्मा ने, इब्ने कसीर ने, इब्ने असाकर ने इसको बयान किया। मैंने सुना दिया हुस्न नियत से, आपने सुन लिया हुस्न नियत से। अल्लाह हम सबको अजर दे। अब आए जरा गौर करें, अब आए जरा गौर करें कि वो आदात, जिन आदात से मुसलमान फाते होते थे, आज वो आदात किसने अपना रखी है? और वो आदात जिनसे कुफार के लश्कर कभी फतह याब न हो सकते थे, आज वो आदात किसने अपना रखी है? जरा गौर करें। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। मुस्लिम आई हुआ काफिर को मिले हूरो कसूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर, इसका क्या मतलब है? हमारी ये जो आला सिफात थी, इंसाफ करना, एक दूसरे पे रहम करना, रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे के माल की, इज्जत की, जान की, आबरू की हिफाजत करना, सच बोलना,
इफाए अहद करना, जो जुबान देना, अपनी मौत की कीमत पे अपने कहे हुए बात की हिफाजत करना। मेरे दोस्तों, ये वो सिफत थी उस जमात की, उस लश्कर की, उस गिरोह की, उस आस्कर की, उस फौज की, जिसे अल्लाह ने, जिसके कदमों में कैसर और किसरा के ताज रोन दिए। और उनकी बुराइयां क्या थी? उनकी बुराइयां थी, वो ऐद शिकनी करते थे, हराम का इर्तिकाब करते थे, वो गसब करते थे, वो जुल्म करते थे, वो एक दूसरे के दरमियान फसाद करते थे। मेरे दोस्तों बताओ, आज इंसाफ किन मुमालिक में है और आज जुल्म किन मुमालिक में है? हमारे मुल्क का आला तरीन इंसाफ का अफसर वो जाके एक जगह से कुछ बरामद करता है और कहता है कि ये कुछ माले हराम है। वो आला तरीन अफसर खुद अपने आंखों और हाथों से पकड़ी हुई शय को साबित नहीं कर सकता कि ये माले हराम है। रिश्वत सितानी का, अकरबा परवरी का ये आलम है। आप में मैं अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की, अजीम लोगों की इज्जत को, उनकी कदर को, उनके एहतराम को इंटैक्ट करते हुए, महफूज करते हुए, उनको प्रेज और एप्रिशिएट करते हुए एक तरफ रख रहा हूं, लेकिन इस मुआशरे का दूसरा रुख भी देखें कि मुझसे कोई जुल्म और ज्यादती हो जाए, मुझे ये यकीन नहीं है कि मेरा समाज, मेरा मुआशरा, मेरी हुकूमतें, मेरी सरकार, मेरी मुमलिकत के इदारे इंसाफ मेरी दहलीज पे लाके फराहम करेंगे। मुझे ये यकीन नहीं होता। अगर इंसाफ मेरी दहलीज पे पहुंचता तो मैं किसी के पास अपने जायज काम की सिफारिश लेके क्यों जाता? दोस्तों, सिफारिश नाजायज के लिए होती है, जायज के लिए सिफारिश नहीं होती। अगर जायज के लिए भी आपको सिफारिश करवानी पड़ती है, इसका मतलब है कि अदल की बजाय जुल्म हो रहा है। सिफारिश अगर नाजायज की ना सही तो कम से कम 50-50 की होती है कि यार शायद ठीक है, शायद गलत है, शायद हो, शायद ना हो। तो आप किसी बड़े को जाके आप कहते हैं कि जनाब मेरी सिफारिश कर दें, शायद आपके कहने से हो जाए। इसका मतलब है कि जहां तक तो ठीक थी बात, मॉरली ये भी ठीक नहीं है। यानी इखलाक के आला पैमानों पे ये बात भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जहां एक बंदा 100% हक पे है, उससे जुल्म हुआ, उससे ज्यादती हुई, और वो मोहताज है इस बात का कि जब तक किसी बड़े को नहीं अपने साथ लगाएगा तब तक उसको उसका जायज हक भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि मुआशरा जुल्म में लिपटा जा चुका। अच्छे लोग बतदरीज बेबस होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस गसब से बचना, इस नाइंसाफी से बचना, इस जुल्म से बचना आज हमारे लिए कैसे मुमकिन है? हमारे लिए सवाल मीलाद मुस्तफा में रसूल पाक खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का एहसान मनाते हुए उनका कलमा गो होने के नाते हमारे लिए ये सवाल है कि उस मुस्तफा की उम्मत होके हम अपने आप को तबाही के इन गढ़ों से, अजाब के इन गढ़ों से किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरह वो इखलाक कायम कर सकते हैं जिसका मेरे नबी ने दर्स दिया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا، ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ میرا محبوب قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندہ رہا۔ اخلاق کیا ہے میرے دوستو؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اعلیٰ ترین صفت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آئینہ دیکھتے، آپ آئینہ دیکھتے ہوئے یہ دعا فرماتے، اور کبھی آئینہ دیکھنے سے پہلے یہ دعا فرماتے، الحمدللہ اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے صورت میں حسن عطا کیا ہے، جیسے تو نے صورت میں مجھے جمیل پیدا کیا ہے، جیسے تو نے صورت اور حسن و جمال میں میرا ثانی پیدا نہیں کیا، اسی طرح اخلاق میں بھی مجھے اعلیٰ اولا کرو۔ اے مجھے حسن خلق عطا کرنے والے، مجھے حسن خلق بھی عطا فرما۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کی بعض بنیادی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے کو 2 ہاتھ دے کے ملنا، یہ اخلاق کی نشانی ہے۔ زبان کو عام گفتگو میں نرم کر کے بات کرنا، یہ اخلاق کی نشانی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پیر صاحب صاحب کو ارادہ کہنا بھائی نرم کر کی تھی کھڑوتے، آپ پچھلے گھنٹے تو ڈاڑ پائی کھڑوتے۔ عام گفتگو میں اور مجلس واعظ میں فرق ہوتا ہے۔ عام گفتگو میں آپ آرام سے تحمل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو واعظ کرنا ہے اس میں آواز کو بلند رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عامت الناس متوجہ ہو سکے۔ اور یہاں اونچا بولنا ڈانٹ نہیں ہوتا، یہاں اونچا بولنا نصیحت ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب اپنے والد سے یا بیٹے سے، بھائی سے یا رشتہ دار سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب واعظ یا نصیحت نہیں ہوتا، اس کا مطلب ڈانٹنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ کے آداب مختلف ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کے امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 75 اوصاف جمع کیے۔ کتنے 75 75 اوصاف امام حسن البصری رضی اللہ عنہ نے اخلاق کے جمع فرمائے۔ اور امام حسن البصری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ من لم يحفظ هذا الحديث كان نقصا من مروته وعقله، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 75 آداب، یہ اخلاق جس کو یاد نہیں ہے اس کی عقل میں اور اس کی مروت میں نقص ہے، وہ کامل نہیں ہے اپنی عقل و مروت کے اندر۔ آپ میں سے جن کے پاس قلم کاغذ ہوں، میں اختصار سے آپ کو یہ آداب عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ ان میں سے چند ایک کو بھی اختیار کر لیں، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلی بات امام حسن البصری رحمۃ اللہ علامت یہ ہے کہ قوت فی دین، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے
اس پر اخلاق کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ دین میں قوی ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ رہے، بلکہ دین میں، شرع میں پوری طرح داخل ہو جائے اور پورے اخلاص سے دین کو اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنی خلوت اور اپنی جلوت کے لیے قبول کر لے. یعنی جیسا اپنے اندر سے ہے ویسا اپنے باہر سے ہو جائے، اور جیسا اپنے باہر سے ہے ویسا اپنے اندر سے ہو جائے. یہ اخلاق کی پہلی شرط ہے. دوسری بات فرماتے ہیں کہ نرمی میں پختہ ہو، کہ طبیعت کی نرمی جو ہے اس کے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور گمان سے، بے یقینی سے بچنے والا ہو، اور ہر بات کے اندر درجہ یقین کو پہنچنے والا ہو. کہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ میڈا گویڑ ہے، میڈا خیال ہے، شیدی میں تھیا ہوئے. جو مومن با اخلاق ہے وہ شک اور شبہ کی بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ حق اور یقین کی 100% بات کرتا ہے. جب خبر دے تو سچی دے، اور اپنے حلم میں علم والا ہو. اسے یہ معلوم ہو کہ میں نے کہاں پہ حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کیسے میں نے حلم کے اندر، حوصلے کے اندر، صبر کے اندر قائم رہنا ہے، اور اچھی طرح حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو، اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنے والا ہو. یعنی مال کی بہت لالچ نہ رکھتا ہو، اور جو ہو اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے اندر سخی ہو. وَتَجَمَّلٌ فِي فَاقَةٍ، اگر اس پہ بھوک آ جائے تو اپنی بھوک میں صبر کرنے والا ہو، اور عطا کرنے میں احسان کرنے والا ہو. نصیحت کی جائے تو نصیحت میں فرما برداری کرنے والا ہو، اور اپنے آپ کو شہوت سے، زنا سے، بدکاری سے، بری نظر سے روک کے رکھنے والا ہو. ناپسندیدہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور جوہد میں پاک دامن رہنے والا ہو، لالچ سے دور رہنے والا ہو، صبر میں مشغول ہونے والا ہو، لوگوں پہ رحم کرنے والا ہو، مشغولیت سے نماز پڑھنے والا ہو، طاقت ہوتے ہوئے بھی، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے اقارب اور اپنے لوگوں سے نرمی کا، احسان کا اور حسن کا معاملہ کرنے والا ہو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیت مجھے یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں قربان تنہا تو باہو جڑے ہوندیاں ہمت ہینے ہوں. کہ وہ اپنے انتقام پہ قادر ہوتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اور اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑ دینا، مظلوم پہ رحم کرنا، اپنے نیکی کے ساتھ اپنے گناہوں کو دور کرنے والا ہو. یہ یاد رکھیں، ایک لطیف جملہ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بندہ گناہ دو طریقے سے ظاہر کرتا ہے. ایک بندہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے توبہ کر کے کہ یا اللہ میں نے توبہ کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح دھل جاتا ہے کارخانہ قدرت میں جیسے ابھی پیدا ہوا، خلوص دل سے توبہ کرنے والا. لیکن ایک دوسری بات ہے کہ یہ توبہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد وہ بندہ عمل کے ذریعے اپنے پہلے کیے گئے گناہوں کو دھو ڈالے، اور وہ بندہ بخیلی کو ترک کرنے پہ قادر ہو، لغزشوں میں باوقار رہنے والا ہو کہ جہاں آندھیاں چل رہی ہوں، شک و وہم ہو، ضمیر کے سودے ہو رہے ہوں، وہاں استقامت سے ان لغزشوں میں اپنے وقار کے ساتھ کھڑا رہے، ناپسندیدہ کاموں میں صبر کرنے والا ہو، آسانیوں میں شکر کرنے والا ہو،
اور غضب اس پر کبھی غالب نہیں ہوتا، اور جو مروت ہوتی ہے اس کے اندر کی وہ کبھی اس کے اندر سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَخْتَالْ وَلَا يَفْخَرْ وَلَا يَتَكَبَّرْ وَلَا يَتَعَظَّمْ وَلَا يَقْطَعُ الرَّحِمْ۔ فرمایا کہ وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی بات پہ فخر نہیں کرتا، کسی بات پہ تکبر نہیں کرتا، اور بڑھ کے نہیں مارتا، خود ستائی نہیں کرتا، اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھتا۔ اگر کسی پہ اس نے احسان کیا، کسی سے اس نے بھلائی کی، اس بھلائی کو جتلاتا نہیں، اپنا احسان بتاتا نہیں، بلکہ احسان بندوں پہ جتلانے کی بجائے رب کے حضور اپنا توشہ آخرت بنا دیتا ہے، اور قطع رحمی نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے درمیان عام رواج ہے کہ بات ہوتی نہیں، برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، جنازے چھوٹ جاتے ہیں، نہ خوشیاں دیکھتے ہیں نہ غمیاں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی، کیا ہے؟ انا، ضد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با اخلاق وہ ہے جو رشتوں کو توڑنے کی بجائے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ وَلَا يَضُرُّ بِالْجَارِ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور وہ کسی کی مصیبت پہ خوش نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے وہ آج بچے کل بچے، پرسوں مصیبت اسی کے سر ہوگی جو دوسرے کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو امام غزالی سے، رومی سے لے کے سعدی و حافظ سے لے کے اخلاق کے ہر عظیم فلسفی سے آپ کو اس بات کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ دوسروں کی مصیبت پہ خوش ہونے والا زندگی میں خود کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پہ مصیبت آئے، وہ آپ کی جان کا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور اس کے لیے استغفار کریں کہ مولا اسے بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، وہ بد کلام نہیں ہوتا اور اپنے کلام میں سختی کرنے والا نہیں ہوتا، نہ کمزور ہوتا ہے نہ کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کی دوسرے معنوں میں تشریح یہ ہے کہ نہ بکتا ہے نہ اس کو کوئی خرید سکتا ہے۔ برے کاموں کی رغبت اس کے اندر نہیں ہوتی، جھوٹ اور سچ میں فی الفور امتیاز کرنے والا ہوتا ہے، حلال اور حرام میں فی الفور امتیاز کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی زبان وَلَا يَقْدُرُهُ لِسَانُهُ، اس کی زبان اجلت نہیں کرتی، یعنی اس کی زبان بنا سوچے سمجھے نہیں بولتی، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ اس کی آنکھ سبقت نہیں کرتی، کسی کی عزت جا رہی ہے، کسی کی آبرو جا رہی ہے، کسی کی بہن اور بیٹی جا رہی ہے، اس کی آنکھ جیسے اپنی بہنوں بیٹیوں کی طرف عزت سے احترام سے اٹھتی ہے اور شرم و حیا سے جھکی رہتی ہے۔ امام حسن البصری فرماتے ہیں اسی طرح کوئی عزت و آبرو معاشرے کی اس کی نظر سے گزر رہی ہو، اس کی آنکھ سبقت نہیں کرتی، آنکھ اس کی جھک جاتی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو تو خوشی میں بے اختیار نہیں ہو جاتا، اپنے اعصاب پہ اپنے حواس پہ قابو رکھتا ہے، خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتا اور پیٹ کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا، اس کا حرص اس کو حقیر نہیں ہونے دیتا، اس کی نرمی کم نہیں ہوتی، وہ لوگوں پہ نکتہ چینی نہیں کرتا، وہ لوگوں کے عیب نہیں نکالتا، وہ نافرمانی نہیں کرتا، وہ حسد نہیں کرتا، مظلوم کی مدد کرتا ہے، مقروض کی مدد کرتا ہے، بیمار اور کمزور پہ رحم کرتا ہے، وہ بخل نہیں کرتا، وہ چغلی نہیں کھاتا، وہ فضول خرچی نہیں کرتا۔ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اگر وہ اس کے سامنے
دست معافی دراز کرے تو وہ معافی سے اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، اپنے نفس کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. لوگ اسے مل کے خوشی محسوس کرتے ہیں. وہ دنیا کی زندگی سے پریشان نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے لیے بزرگ ہوتا ہے. اس لیے با اخلاق کی نشانی ہوگی کہ جہاں جائے گا لوگ بھری بزم کو چھوڑ کے اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے. لیکن فرمایا کہ ایسے با اخلاق کے لیے آزمائشیں بھی عظیم ہوتی ہیں. ایسے با اخلاق کے لیے آزمائشیں بھی عظیم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے جو بھی آزمائش اس کے اوپر آئے اس آزمائش پہ استقامت سے گزرتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتا. اس کے اخلاق میں عیب دکھائی نہیں دیتا، نہ اس کے دین میں کوئی عیب ملتا ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں ہوتا، واضح ایمان والا ہوتا ہے. اس کی خوشی میں تکبر نہیں ہوتا، اس کے غم میں بے صبری نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں کہ بندہ خوشی میں متکبر ہو جاتا ہے. میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. حزن میں بے صبری کرنا، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب کوئی مرگ ہو جائے، کوئی فوتیدگی ہو جائے، تو ہم بیٹھ کے اللہ، فرشتوں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں. ہماری بے صبری ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اخلاق کی تربیت یہ ہے کہ مرد و خواتین اپنے اندر اخلاق کا ایسا وصف پیدا کریں کہ بڑے سے بڑا علم ٹوٹ پڑے، بڑے سے بڑا غم ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، وہ اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ جانے دیں. اور میرے نزدیک اس کی عظیم ترین مثال سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس کے بعد میرے نزدیک اس کی عظیم ترین مثال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی اور سیدنا امام زین العابدین کی ہے کہ جو ظلم ٹوٹے ان پہ انہوں نے اس حزن میں بھی صبر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور کئی ائمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تخت سے معزول کر دیے جانے کے بعد ایک قافلے کے راستے سے ابن زیاد گزرا. اسے سخت پیاس لگی تھی. اس نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر ایک شخص بیٹھے تھے. ان سے اس نے کہا کہ پانی مل جائے گا. تو وہ جو شخص تھے وہ علی بن حسین بن علی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے. اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ابن زیاد. اور مانگ کیا رہا ہے؟ پانی. اس نے کہا پانی ہے؟ فرمایا ہے. ایک کٹورا بھر کے دیا، پھر دوسرا بھر کے دیا، پھر تیسرا بھر کے دیا. ابن زیاد شرمندہ سا ہو کے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ امام مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا بدبخت، خیمے میں تیرے داخل ہوتے ہی میں تجھے پہچان گیا تھا، لیکن ہم بھی تیرے پاس آئے تھے. جو تو نے کیا وہ تیرا اخلاق تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارا اخلاق. اس لیے صبر کی عظیم ترین مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اب واقعہ کربلا کو پڑھیں گے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور سیدنا امام زین العابدین نے اور خود سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین نے جو مثال قائم فرمائی، تاریخ اس کی نظیر دینے سے قاصر ہے. اس لیے امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ
ولا فی حزنہ جازع، وہ اپنے حزن میں بے صبر نہیں ہوتا. یرشد من استشارہ، جو اس سے مشورہ لیتا ہے وہ اس کو ہدایت کا مشورہ دیتا ہے، درست مشورہ دیتا ہے، مشورے میں خیانت نہیں کرتا. وَيَسْعَدُ بِهِ مَنْ صَاحَبَهُ، جو بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے. یعنی با اخلاق لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کی شقاوت و بدبختی دور ہوتی ہے اور بندے کے اندر سعادت ظفر مندی پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا باطل سے دور رہتا ہے. وَيُعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِ، جاہل سے اعراض کرتا ہے، جاہلوں سے دور رہتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا کہ یہ مومن کی اخلاق ہیں جو ان اخلاق کو، اخلاق کے ان پیمانوں کو پہچان لیتا ہے. فرمایا وہ رسول پاک کی امت کا با اخلاق مومن کامل بن جاتا ہے. اخلاق کے اندر یہ سارے اوصاف شامل ہیں میرے ساتھی اور بزرگوں. اور میری نظر میں ہمارے معاشرے کا جو انحطاط ہے وہ بنیادی طور پہ اخلاق کا انحطاط ہے، وہ اخلاق کا زوال ہے. اور میں آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی آئندہ نسل کی جو تربیت کرتے ہیں، ہم نے اس میں کبھی یہ اندازہ نہیں لگایا کہ وہ تربیت کس قدر اخلاق کے اوپر ہو رہی ہے ان کی. مثلا ہمارے پرائیویٹ سکولوں میں ہمارے بچے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ تسلی کریں جا کے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھانجا، میری بھانجی، میرا بھتیجا، میری بھتیجی، میرے پوتے یا پوتیاں، میرے نواسے یا نواسیاں جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہاں اخلاق مصطفی سکھانے کا کتنا اہتمام ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پرائیویٹ ادارے ایک طرح کا بزنس ہیں اور بزنس میں سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق کی جاتی ہے. میں نے بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کا، ایک بہت بڑے پرائیویٹ سکولوں کے ایک آنر کا انٹرویو دیکھا. اس نے میرا زاویہ نظر بدل دیا. جنہیں میں مجرم سمجھتا تھا وہ میری نظر میں بے قصور ہو گئے اس دن سے، اور جنہیں میں بے قصور سمجھتا تھا اس دن سے مجھے یہ ادراک ہوا کہ اصل قصوروار یہ ہیں. اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہم بچوں کو والدین کی ڈیمانڈ کے مطابق پڑھاتے ہیں. تو اینکر کا اگلا سوال تھا، اس نے کہا جی والدین کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ والدین کی ڈیمانڈ ہے برٹش انگلش اور برٹش ایکسنٹ، کہ برطانوی لب و لہجے کی انگریزی یہ والدین کی ڈیمانڈ ہے. تو ہم یہی پڑھا رہے ہیں. مجھے کئی دن اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے غور و فکر کیا اس پہ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سے جو بھی والد یا والدہ یا جو بھی گارڈین بچوں کو ملنے گئے ہیں انہوں نے اس سے ڈیمانڈ ہی یہی کیا ہے کہ ہمارے بچے انگریزی کے رٹی طوطے ہوں، اخلاق آداب انہیں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، انگریزی ان کی فرفر ہونی چاہیے. تو وہ وہی پڑھا رہے ہیں. کتنے والدین ایسے ہیں جو جا کے اپنے بچوں، بچیوں، بھانجوں، بھانجیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں، نواسوں، نواسیوں، پوتوں، پوتیوں کے اسکولوں کے پرنسپلز کو جا کر ان کے دروازوں پہ دستک دے کے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو اخلاق میں کیا پڑھا رہے ہیں. اگر آپ نے ان میں کوئی اخلاق کی کمی محسوس کی ہے
تو کتنی شکایات لے کے آپ اسکول میں جاتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے، ہم نے صرف ان پہ ایک برانڈ کا ٹھپا لگوانا ہے، تو پھر ہماری یہی حالت ہوگی، اس سے بدتر ہوگی جو آج ہماری حالت ہے۔ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے، اپنے اخلاق بہتر بنانے ہیں، اپنی آئندہ نسل کے اندر رسول پاک کے اخلاق کی خیرات کو ڈالنا ہے، تو آپ کو اپنے تعلیمی نظام پہ یہ دباؤ دینا ہوگا کہ وہ ہمارے بچوں کو اخلاق پڑھائیں، وہ بتائیں کہ سعدی نے اخلاق میں کیا کہا، رومی نے کیا کہا، غزالی نے کیا کہا، اور محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا۔ میرے دوستو، آج مجھے یہ صرف ماڈرن تعلیمی اداروں میں نہیں، مدارس میں یہی حالت ہے، فارسی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور فارسی پڑھائی ہی اخلاق کے لیے جاتی تھی۔ میں نے سعدی سے سیکھا، شیخ سعدی نے کہا کہ چوبینی یتیم سرف گند بیش، مدے بوش سا بر ہوئے فرزند خیش، کہ جب کسی یتیم کو، چھوٹے یتیم بچے کو پریشان بیٹھا دیکھے تو اس یتیم پریشان بچے کے سامنے اپنے بچے کی پیشانی پہ بوسہ نہ دینا۔ یہ اخلاق مجھے سعدی نے سکھایا، یہ اخلاق مجھے رومی نے سکھایا۔ لیکن آج مدارس میں یہ جو بوستان گلستان برائے نام رہ گئی ہیں، مثنوی رومی ختم ہو گئی، منطق و تیر کی کس کو خبر ہے کہ وہ 7 شہر عشق کیا ہیں عطار کے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے مستقبل کے ہم معمار ہیں۔ اگر آپ میں یہ فکر نہیں ہے تو کوئی دوسرا آپ کے لیے فکر مند نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ فکر کرنی ہے، اور میری تجویز ہے کہ جہاں آپ کے بچے بچیاں، بھانجے بھانجیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں پڑھتے ہیں، وہاں جائیں، دستک دیں، سوال کریں ان سے کہ ہم ان کو صرف ایک مشینی پرزہ بنانے کے لیے آپ کے پاس نہیں لائے، ہم ان کے اندر مصطفیٰ کریم کے اخلاق کی دولت بھی بننا چاہتے ہیں۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے اور یہی مشن ہے کہ اس اخلاق پہ ہم توجہ مرکوز کریں جو ہماری تہذیب کی نشانی، ہماری تہذیب کی علامت اور ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کو یہ دعوت عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں، اصلاحی جماعت میں شامل ہو کے اس کے شانہ بشانہ آپ اس تعلیم کو عام کریں، اس تربیت کو خود بھی حاصل کریں اور لوگوں تک اس تربیت کو پہنچائیں کہ آج ہماری معاشرتی ضرورت کیا ہے، آج ہماری دینی، قومی، ملی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اور جو ہم نے کہا، جو حق تھا، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ